محترم سامعین کرام، ہم لوگوں کی یہاں جمع ہونے کا مقصد ہم سب کا اپنے گھروں سے نکل کر سڑک پر آ جانا ہمارے خلاف ظالمانہ منصوب ہے۔ وہ تمام باتیں ہمارے وقتہ اور مقررین یہاں آ کر باری باری آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومت تک اپنی آواز کو پہنچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود حکومت کا ڈھیٹ پن اور بے شرمی اور حکومت کی بدنیتی کے تعلق سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ ڈھیٹ اور بے شرم بھی دنیا میں ہوتے ہیں، مگر ڈھیٹ اور بے شرم بھی دنیا میں ہوتے ہیں، مگر سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی۔ حکومت کی بے حیائی اور ان کی سرکشی ان سب سے بڑی ہوئی ہے جتنے بھی بے حیا اور سرکش آج تک دنیا کے اندر آئے ہیں۔ میرے دوستو، ہم سب نے سنا اور ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کے ایک ایم ایل اے نے کس طریقے سے حکومت کو خط لکھا اور اس خط کے اندر کس طریقے سے ہمارے ان کسان بھائیوں کو، ان پردرشن کاریوں کو، ان آندولن کاریوں کو جو تشدد نہیں چاہتے، جو فساد نہیں چاہتے، پرامن مظاہرے کر رہے ہیں اور پرامن آندولن چلا رہے ہیں، ان کے خلاف کیسی بکواس لکھی اور اس نے بے شرمی کی حدیں پار کر دی جب اس نے یوں لکھا کہ یہ آندولن کاری، یہ آتنکوادی ہے، ان آتنکوادیوں کو ہٹاؤ نہیں تو ہم ان کو ہٹانے کے لیے تیار ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر اس نے اپنی حقیقت بتلا دی اور اس نے اپنی بے شرمی کی تمام حدوں کو پار کر دیا۔ یہ کسانوں کو، اس ملک کے وفاداروں کو، جن کے بیٹے اور جن کے جوان سرحدوں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، جن کے پرکھوں نے اس ملک کو آزاد کرایا، ان کو وہ آتنکوادی کہہ رہے ہیں، ان کو وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ ہم ان سے کہہ سکتے ہیں، سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں کہ وفاداروں میں گرچہ اور لوگوں کا بھی نام آیا، وفاداروں میں گرچہ اور لوگوں کا بھی نام آیا، ہم ہی آگے رہے جب آزمائش کا مقام آیا۔ جب 30 گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، ہماری گردن سب سے پہلے کٹی اور ہم سب نے اپنی جانوں کے، اپنے مال کے اور اپنی اولادوں کے نذرانے پیش کر دیے اور اب بھی پیش کر رہے ہیں اور ہمارے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حکومت کی بے شرمی، ان کے کارندوں کی بے شرمی، ان کے تلوے چاٹنے والوں کی بے شرمی، ان کے دلالوں کی بے شرمی، گودی میڈیا کی بے شرمی، اس پر جتنا کہا جائے، جتنا بولا جائے، جتنا ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے وہ اتنا ہی کم ہے۔ لیکن میرے دوستو، بڑے درد کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات میں آپ سب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، حکومت بے شرم ہے، اس کو بے شرم کہا جا رہا ہے، حکومت ظالم ہے، اس کو ظالم کہا جا رہا ہے، لیکن بے شرم، بزدل اور انتہائی گھٹیا لوگ ہم بھی ہیں، ہم بھی انتہائی گھٹیا ہیں کہ جب ہمارے خلاف ظالمانہ فیصلے ہو رہے ہیں اور وطن کو، ملک کو ہماری ضرورت پڑ رہی ہے تو ہم لوگ شرما رہے ہیں، ہم لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو یوں کہہ دیتے ہیں کہ جب سب مریں گے تو ہم بھی مر لیں گے، ان کو شرم آنی چاہیے، شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر آزادی کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، انتہائی بے شرمی کی بات ہے کہ منہ چھپا کر بیٹھے رہتے ہیں، سامنے نہیں آتے اور سامنے آتے ہیں ان کو شرم آتی ہے۔ تمہارا گھر بار لٹ جائے گا، تمہاری کھیتیاں اجڑ جائیں گی، زمینیں چھن جائیں گی، لیکن تم تب بھی شرماتے رہو گے۔ شرم آنی چاہیے۔ ہمارے مدرسے کے، ہمارے جامعہ کے، دارالفتہ کے بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو مفتی بن رہے ہیں اس سال، ہمارے پاس پڑھتے ہیں۔ ان کے حوصلوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کی جد و جہد کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی کلاس کو چھوڑا اور کلاس کو چھوڑ کر، پڑھائی کو چھوڑ کر وہ آندولن میں شریک ہونے کے لیے اس جذبے سے آئے، اس پیار سے آئے کہ کبھی اگر یہ بات بولی جائے گی تو ہم بھی سر اٹھا کر کہہ سکیں گے کہ ہم نے آندولن میں حصہ
حصہ لیا تھا وہ اپنی کتابوں کو چھوڑ کر اپنی مقدس پڑھائی کو چھوڑ کر وقت نکال کر آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں اس آندولن کو کامیاب بنانے کے لیے. لیکن شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بکواسوں میں وقت برباد کرتے ہیں لیکن آندولن کے لیے اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں نکال سکتے. میں ان بچوں کے حوصلوں کو سلام پیش کرتا ہوں. بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی آتا رہا ہوں اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں شاعری کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اپنی شاعری کے طور پر ایک آدھ نظمیں پیش کی ہیں. آج بھی میں ایک کویتا ایک نظم بنا کر لایا ہوں. آپ حضرات سے امید کرتا ہوں کہ یہ نظم آپ کے اندر کچھ جوش اور جذبہ اور کچھ حوصلہ پیدا کرے گی اور انشاءاللہ ہم سب کے لیے سبق بنے گی. تو میں آپ سے ساتھ کی بھی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میرا ساتھ بھی دیں گے بھائی. اس نظم کا عنوان ہے انقلاب. کیا بھائی؟ تو انقلاب کی امید رکھتے ہیں نا سب. انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ گھر میں بیٹھ جائے گا. اپنی قربانیوں سے انقلاب آئے گا ضرور آئے گا. انقلاب آئے گا لیکن اس کے لیے شرط ہے آپ کو باہر نکل کر سینے تان کر اپنی قوت کا اور طاقت کا اظہار کرنا ہوگا تب انقلاب آئے گا. تو انقلاب کے اوپر میں ایک نظم بنا کے لایا ہوں. آپ حضرات سے جو ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات سماعت کرے سنیں. کالی گھٹا سے نور بھی نکلے گا ایک دن. کالی گھٹا سے نور بھی نکلے گا ایک دن. کالی گھٹا سے نور بھی نکلے گا ایک دن. ظلم و ستم کا زور بھی ٹوٹے گا ایک دن. کالی گھٹا سے نور بھی نکلے گا ایک دن. ظلم و ستم کا زور بھی ٹوٹے گا ایک دن. آئے گا انقلاب بھی کو دیر سے صحیح. آئے گا انقلاب بھی کو دیر سے صحیح. آئے گا انقلاب بھی کو دیر سے صحیح. ظالم کا تخت و تاج بھی ڈوبے گا ایک دن. ظالم کا تخت و تاج بھی ڈوبے گا ایک دن. آئے گا انقلاب بھی کو دیر سے صحیح. ظالم کا تخت و تاج بھی ڈوبے گا ایک دن. مضبوط ہیں ارادے تو پھر دیکھنا وطن. اگر آپ کے ارادے مضبوط ہیں, آپ کی ہمتوں میں دم ہے, آپ کے حوصلوں میں اڑان ہے اور آپ کے اندر جوش اور جذبہ ہے تو دیکھنا ایک دن وہ دن بھی آئے گا جب یہ کام ہوگا جو آگے میں کہہ رہا ہوں. مضبوط ہیں ارادے تو پھر دیکھنا وطن. مضبوط ہیں ارادے تو پھر دیکھنا وطن. نعرہ انقلاب سے گونجے گا ایک دن. نعرہ انقلاب سے گونجے گا ایک دن. انقلاب زندہ باد. انقلاب زندہ باد. مضبوط ہے ارادے تو پھر دیکھنا وطن. نعرہ انقلاب سے گونجے گا ایک دن. گردش کے تیوروں نے اشاروں میں کہہ دیا. آج کل جو ملک کی ہوائیں ہیں جوانوں میں, بوڑھوں میں, بچوں میں, پڑھنے والوں میں, بغیر پڑھوں میں جو جوش اور جذبہ اور جنون ہے, آج کل جو ملک کی فضا بدل رہی ہے, اس گردش نے, اس فضا نے اشاروں میں ہم سے کہہ دیا ہے. گردش کے تیوروں نے اشاروں میں کہہ دیا. گردش کے تیوروں نے اشاروں میں کہہ دیا. ٹوٹے گا. گردش کے تیوروں نے اشاروں میں کہہ دیا. 56 انچ کے سینے والوں سے ہم کہہ رہے ہیں, وہ حکومت جو یہ بات کرتی ہے کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, قانون واپس نہیں ہوں گے, ہم کہتے ہیں کہ قانون واپس ہو کر رہیں گے. قانون واپس ہوں گے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ گردش کے تیوروں نے اشاروں میں کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ ٹوٹے گا. ٹوٹے گا یہ غرور بھی ٹوٹے گا ایک دن. ٹوٹے گا یہ غرور بھی ٹوٹے گا ایک دن. حکومت کا غرور ٹوٹ کر رہے گا. اپنی نسل کو خواب سے بیدار کر کے دیکھ. اپنی نسل کو خواب سے بیدار کر کے دیکھ. پھر بچہ بچہ چاند کو چھو لے گا ایک دن. ایک دن آپ کے یہ بچے تاریخ لکھیں گے. ملک کے فسانے ان کے ہاتھوں سے لکھے جائیں گے اور ملک کو چلانے والے ہمارے ہی نسلیں ہوں گی. اپنی نسل کو خواب سے
بیدار کر کے دیکھ، پھر بچہ بچہ چاند کو چھو لے گا ایک دن، قربانی تو نے دی ہے تو وہ دن بھی آئے گا۔ یہ آپ سب لوگوں کے لیے ہے، آندولن کرنے والوں کے لیے، قربانی دینے والوں کے لیے، اپنے آپ کو اس آندولن میں اور اس طرح کے آندولن میں مضبوط کھڑا کرنے کے لیے، اپنے قدم جمانے کے لیے جو لوگ تیار ہیں ان کے لیے شعر ہے، قربانی تو نے دی ہے تو وہ دن بھی آئے گا، آزاد اپنے ملک میں گھومے گا ایک دن، آزاد اپنے ملک میں گھومے گا ایک دن، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جو بھی شہید جہاں سے چلے، جو بھی شہید گئے، جو بھی شہید جہاں سے گئے ظلم کے خلاف، ہمارے اس آندولن میں جتنے شہید لوگ ہوئے ہیں، جتنے اب تک مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ان سب کے لیے شعر ہے۔ جو بھی شہید جہاں سے گئے ظلم کے خلاف، جو بھی شہید جہاں سے گئے ظلم کے خلاف، ان کے لہو کا رنگ بھی بولے گا ایک دن، ان کے لہو کا رنگ بھی بولے گا ایک دن، ان کی قربانیاں بیکار نہیں جائیں گی۔ صابر نشان راہ سے ہٹنا نہیں کبھی، صابر نشان راہ سے ہٹنا نہیں کبھی، اپنی منزل کو مت چھوڑنا، اپنے قدموں کو پیچھے مت ہٹانا، اپنے راستے سے اپنے قدم پیچھے مت کھینچنا، صابر نشان راہ سے ہٹنا نہیں کبھی، پیچھا مصیبتوں سے بھی چھوٹے گا ایک دن۔ اگر آپ جمے رہے، اپنے راستے کو جم کر تھامے رہے تو انشاءاللہ ایک دن ان ساری مصیبتوں سے آپ کا پیچھا چھٹائے گا، پیچھا چھوٹ جائے گا، پیچھا مصیبتوں سے بھی چھوٹے گا ایک دن، کالی گھٹا سے نور بھی پھوٹے گا ایک دن، ظلم و ستم کا زور بھی ٹوٹے گا ایک دن انشاءاللہ۔